محترم و معزز ساتھیوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، یقیناً ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، نوازشیں نازل ہو ان تمام ہستیوں پر جنہوں نے ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہیں ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم نے اور آپ نے ایک عظیم مہینے کے خوبصورت دنوں، ایک عظیم مہینے کی خوبصورت اور معطر خوشبودار راتوں کو الوداع کہا۔ ایک عظیم مہینہ جو اپنی رحمتیں، اپنی نوازشیں لے کر ہمارے درمیان آیا تھا، اس مہینے کو ہم نے اور آپ نے الوداع کہا۔ وہ مہینہ کہ جس کو دنوں کو ہم نے روزے رکھ کر اور اس کی راتوں کو تراویح کی نماز ادا کر کے آباد کیا تھا، یعنی جس مہینے میں ہم نے اور آپ نے مختلف اقسام کی عبادتیں انجام دی تھی، ہمارا سلسلہ نیک اعمالوں سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اور آپ دیکھیں کہ وہ مساجدیں جو رمضان المبارک کے اندر بھری ہوئی تھی، جس میں نمازیوں کی کثیر تعداد ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن اب وہ تعداد غائب ہو چکی ہے۔ اب وہ نمازی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال ان لوگوں نے اس مہینے میں انجام دیے تھے، وہ برائے نام تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے نہیں تھے، بلکہ وہ اعمال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے تھے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن، ایک مسلمان ہمیشہ نیک اعمال سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ نیک اعمال کو کرنے میں غفلت، سستی نہیں برتتا، بلکہ وہ مسلسل نیکیوں سے، نیک اعمال سے، اعمال صالحہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جو رب، جو اللہ رمضان المبارک کا رب ہے، وہ اللہ جو رمضان المبارک کے اندر دن اور رات کو بدلنے میں، تبدیل کرنے میں قادر تھا، وہ باقی مہینوں پر بھی اسی طرح قادر ہے کہ وہ اس کے دنوں کو اور اس کی راتوں کو بدل دے۔ اسے پتہ ہے کہ تمام دن، تمام مہینوں، تمام سالوں کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کسی خاص دن، کسی خاص مہینے یا کسی خاص سال کا رب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، یہ نیک اعمال سے دوری، نیک اعمال کی اہمیت کو نہ سمجھنا،
نیک اعمال کی اہمیت کو فراموش کر دینا، اسے بھلا دینا، یہ اس کی اہم وجہ ہے۔ اسی لیے یہ نیک اعمال جن کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جن نیک کام کرنے کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔ بلوغت سے لے کر کے زندگی کی آخری سانسوں تک ہر مسلمان کو، ہر مومن کو نیک اعمال کرنا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور نیک اعمال کی کیا اہمیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور کہا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے۔ کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کا انتقال نہ ہو جائے، آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، آپ وفات نہ پا جائے، زندگی کی آخری سانسوں تک آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ ایک خاص مہینے تک نہیں، خاص دنوں کے لیے نہیں، یا خاص گھڑیوں کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے رسول کو مخاطب کیا اور نیک اعمال کی اہمیت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، اس کائنات میں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام لے کر دنیا میں مبعوث کیا، ان ہستیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیکیاں کرنے کا حکم بھی ان عظیم ہستیوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، کہا اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون آیت نمبر 50 کے اندر، یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، اے وہ عظیم ہستیاں جن کو تمہیں اللہ رب العالمین نے عظیم پیغام دے کر دنیا کی جانب مبعوث کیا ہے، سنو، کلوا من الطیبات، نیک اور حلال روزی کھایا کرو، پاک روزی کھایا کرو، جو پاک اور حلال چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہے اسے کھاؤ، ان چیزوں کو استعمال کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، اس لیے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل انجام دے رہے ہو، ان تمام اعمال کو، ان تمام نیکیوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس آیت میں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے تمام رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ آپ نیک اعمال کریں، اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم پاکیزہ روزی کھاؤ، پاک چیزوں کو استعمال کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حلال روزی، حلال کمائی، حلال رزق یہ انسان کو نیک اعمال سے جوڑتا ہے۔ اگر انسان حلال روزی کھاتا ہے تو یقیناً وہ نیک اعمال کرتا ہے، اور جو روزیوں کو غلط طریقے سے کماتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ آپ نیک اعمال کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ اپنی ذات کا، اپنے آپ کا، اپنی نفسوں کا اندازہ کریں، کیا ہم اور آپ ان اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
بالکل نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ اتنے نیک ہو کر کے یہ اللہ رب العالمین کے تمام امتحانات کو کامیاب کرنے والی ہستیاں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھانے والی ہستیاں نیک اعمال کرنے کی پابند ہے، نیک اعمال کو مسلسل کرنے کی پابند ہے، تو ہم اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم اور آپ کا مقام ہی کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ اس لیے ان نیکیوں کے سلسلوں کو رکنے نہ دیں۔ جو آپ نے رمضان المبارک میں نیکیاں کی ہے اسے ختم نہ کرے، اس لیے کہ آپ نے جو نیکیاں اس مہینے میں انجام دی ہے اس کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ مسلسل نیکیوں سے جڑے رہو گے، آپ نیک اعمال کرتے رہو گے، اور رمضان المبارک میں جو آپ نے نیکیاں کی ہے اس کے برباد ہونے، اس کے ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کر کے پھر دیگر مہینوں کے اندر نیکیوں سے، نیک اعمال سے دور ہو جاؤ۔ لہذا اسی طریقے سے ان نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ، نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سوال سے لگائیے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ ہر سیکنڈ میں، ہر گھڑی میں ایک بچہ جنم لے رہا ہے، ہر بچے کی ولادت ہو رہی ہے اور وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہر گھڑی، ہر لمحے کوئی نہ کوئی موت کو اپنے گلے لگا رہا ہے، وہ موت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ زندگی اور موت کا معاملہ کیوں رکھا گیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اللہ دیکھے، اللہ آزمائے کہ تم میں کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے، وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے ان زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ رب العالمین انسانوں کو جانچے، ان کا امتحان لے، ان کا ایگزام لے نیکیوں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، کہ ایکم احسن عملا، کہ جن لوگوں کو اللہ نے زندگی دی ہے ان میں کون لوگ ایسے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی اور موت کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے لیے جاری کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف نیک اعمال ہے۔ اگر آپ اس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنی اس زندگی کو دنیا کی رنگینیوں سے دور کر کے اللہ رب العالمین کی رضا میں، نیک اعمال میں گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، نیک اعمال کی اہمیت کہ جو آدمی نیک اعمال سے دور ہوتا ہے، جو آدمی نیک اعمال کو انجام نہیں دیتا، ایسا شخص، ایسا آدمی ایک عظیم گھاٹے کو، ایک عظیم نقصان کو اپنے گلے لگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مشہور سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرمایا، کہا اللہ رب العالمین نے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے بھائیو دوستو، اس کائنات کا خالق و مالک یہ دن اور رات کی، ان گھڑیوں کی، ان زمانوں کی قسم کھا کر کہتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے دن اور رات کی تبدیلی کی۔ جو دن اور رات میں تبدیلی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جیسی عظیم ذات ان چیزوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک
بے شک انسان جو اس دنیا میں جنم لے رہا ہے وہ تمام انسان پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سب جتنی بھی مخلوق اس کائنات میں انسانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تمام انسانی مخلوق گھاٹے کے اندر ہے، نقصان میں ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے گھاٹے والوں کو الگ کرتے ہوئے، نقصان والوں کو الگ کرتے ہوئے اور اس نقصان سے بچنے والوں کو الگ کرتے ہوئے مزید فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پورے کے پورے لوگ، پورے کے پورے انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونا کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، قرآن کا مکمل مطالعہ کیجئے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کی بات کی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کی بھی بات کی۔ صرف مسلمان ہونا یا اپنے آپ کو مومن کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مومن، اصل مسلمان وہ ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، جو نیکیوں کو انجام دیتا ہے، اور جو صرف دعوے کرتا ہے، نمازوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، ایسا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، ایسا مومن صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قسم ہے اس زمانے کی کہ پورے کے پورے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے میں ایسا کہتی ہے، اس طرح کی حق والی باتیں، سچائی کی باتیں جو لوگوں میں عام کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات پھیلانے کی وجہ سے جو لوگوں کی جانب سے تکلیفیں انہیں لگتی ہے، جو تکلیفوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، جو تانوں کا، گالیوں کا، گندی باتوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ نقصان سے بچنے والے ہیں۔ وہ عظیم و نقصان جس کا خسارہ، جس کا نقصان تمام کی تمام انسانیت بھگتنے والی ہے۔ تو یہ نیک اعمال کی اہمیت کہ ایک مومن، ایک مسلمان صحیح معنوں میں ایک عظیم نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جو بات آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی کہ ایمان یہ عمل کے بغیر کچھ نہیں، صرف مسلمان ہونا، مسلم گھر میں پیدا ہو جانا، مسلم نام رکھ لینا یہ کافی نہیں میرے بھائیو دوستو۔ اور آج ہم میں سے اکثریت کا یہی معاملہ ہے کہ ہم اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہم اسے مسلمان ہونے یا ایمان کی علامت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان الگ، اللہ کا فرمان ایمان اور مسلمان ہونے کی علامت کچھ الگ بتاتا ہے۔ تو بتائیں، ہم اپنی بات کو مقدم رکھیں، ہم اپنی بات پر ایمان رکھیں یا اس خالق اور مالک کی بات پر ایمان رکھیں جو اس تمام کائنات کا تنہے تنہا خالق و مالک ہے۔ آج ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے کہ صرف مسلمان نام رکھ لینا یہی ایمان کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ صرف اللہ نے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہیں کہا، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کی علامت کو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں کون ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض،
یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور جب برے کام اپنی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا میرے بھائیو اور دوستو کہ اللہ نے مومن مردوں کا ذکر کیا، مومنہ عورتوں کا ذکر کیا، لیکن ان کے ایمان کی علامت کو، ان کے ایمان کی نشانی کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اصل مومن، اصل اہل ایمان، اصل مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اطاعت و فرما برداری کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایمان کو بھی ذکر کیا اور ان کے ایمان کی علامت کو بھی ذکر کیا، جو اس بات کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف زبانی دعوے ہیں، اگر آپ زبان سے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ عمل میں کمزور ہیں، آپ عمل میں زیرو ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا مومن ہونا، آپ کا مسلمان ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، اگر ہم نیک اعمال کریں، نیکیوں کو انجام دیں تو ہمیں اس کے بے شمار فائدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل سکتے ہیں۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے، کسی نیکی کرنے والے بندے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے جو اللہ رب العالمین کے کسی نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسے آدمی سے اعلان جنگ کرتا ہوں، ایسے شخص کے لیے میری جانب سے جنگ کا اعلان ہے، اور میرا وہ بندہ میری ان فرائض کو انجام دیتا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ برابر ان فریضوں کو، ان فرض چیزوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ادا کرتا رہتا ہے، اور نمازوں کو قائم کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، حج کرنے کے بعد، اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ وہ برابر ان فرض نمازوں کو انجام دینے کے بعد نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ برابر اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے نفلی نمازوں کا، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔
اور اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کی محبت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے دلوں میں، اس کے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین اس نیک بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا رہے، اپنی مکمل زندگی نیک اعمال میں گزارتا رہے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان تمام کائنات پر مہربانی کرنے والی ذات اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیتی ہے۔ صرف لوگ ہی نہیں، صرف انسان ہی نہیں میرے بھائیو دوستو، بلکہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے دلوں میں بھی اس نیک بندے کے لیے محبت کو، ہمدردی کو، الفت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو پسند کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو جبرائیل سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جبرائیل، کہ اللہ رب العالمین فلاں فلاں آدمی سے، اس نام کے آدمی سے محبت کرتا ہے، تو اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کے پاس آتے ہیں، تمام فرشتوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اللہ رب العالمین فلاں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، اس نام کے بندوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، تو اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں میں اور فرشتوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، آج آپ دیکھیں، آج حالات بڑے سنگین ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہو رہا ہے۔ لہذا اگر ہم ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان پریشانیوں کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال سے، نیکیوں سے جڑنا ہوگا۔ یہ نیک اعمال ہماری زندگیوں سے مشکلات کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، وهو مؤمن، لیکن شرط ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہو، وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس بہت سی نیکیاں ہیں، آپ بہت سے نیک اعمال کرتے، اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، تو آپ کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کے یہ تمام اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مسئلہ دو ملا، دو مسائل آپ کے سامنے ایمان اور عمل کے تعلق سے بیان کیے گئے کہ اگر ایمان نہیں ہے اور نیک اعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایمان آپ کے اندر نیک اعمال نہیں ہے،
تو آپ کا وہ ایمان کچھ کام کا نہیں۔ تو ایمان اور عمل یہ دونوں ہمیشہ اپنے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر عمل کو جدا کیا ایمان چلا گیا، اگر ایمان کو جدا کیا آپ کے اعمال چلے گئے۔ تو دونوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان اور عمل کو، نیک اعمال کو جدا نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد و عورتوں میں سے جو نیک عمل کرتے ہیں اس حال میں کہ مومن ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ضرور بضرور اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں بہترین زندگی عطا فرمائے گی۔ اور بہترین زندگی کیا ہے؟ وہ مفسرین نے بیان کیا کہ بہترین زندگی دنیا میں یہ ہے کہ انسان سچ بولے، انسان حلال روزی کھائے، انسان کو جتنا مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس دنیا میں جو مصیبتیں اس پر آئے وہ اللہ کی ذات سے خوش رہے، اس پر صبر کرے۔ یہ بہترین زندگی ہے، اس لیے کہ اگر ایمان اور جب عمل ہوتا ہے اور بندوں پر مصیبتیں آتی ہے تو بندہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، آپ ان لوگوں کی حالتوں پر غور کیجئے میرے بھائیو دوستو، جو ایمان سے دور ہے، جب ان پر ادنا سی مصیبت آتی ہے وہ بوخلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن، ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اگر دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت اس پر نازل ہو جائے وہ اسے گھبراتا نہیں ہے، وہ ان مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور نیک اعمال کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ایک آخری بات جو آپ کے سامنے بیان کرنی وہ یہ کہ نیک اعمال کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر نیک بندہ نیک اعمال کرنے والے کے لیے سلامتی کی دعا پڑھتا ہے۔ وہ نماز کی حالت میں ہر نمازی نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ، جو مسلمان، جو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے آتا ہے، وہ جب نماز کے خاتمے پر ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ۔ اس میں یہ دعا کرتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تو ہم پر سلامتی نازل فرما اور ان لوگوں پر بھی سلامتی نازل فرما جو نیک ہے، جو نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم فائدہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہم نے رمضان میں جاری رکھا تھا، ہم دیگر 11 مہینوں میں اس نیکیوں کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں، اسے ختم نہ ہونے دے، اس سے جی نہ چھڑائے، ان نیک اعمال سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ اگر آپ نیک اعمال کرتے رہے تو ہر نمازی کی زبانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی، سلامتی کی، رحمت کی، امن و امان کی۔ تو یہ چند باتیں نیک اعمال کے تعلق سے، نیکیوں کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کا بندوبست فرما۔ اللہ ان کی روزی کے مسئلے کو حل فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مصیبت پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے وبا کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اللہ رب العالمین تو اسے ہماری کم اور جو نیکیاں ہم نے تیری بارگاہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں پیش کی ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تو
اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ